أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاطر الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا أبي القاسم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اہل بیت کا ماننے والا بنایا، اہل بیت کے در کا غلام بنایا، مودت علی و مودت فاطمہ و مودت محمد وال محمد نصیب. یہ بھی کہا ہے کہ یہ اتنا انعام ہے، یہ انعام ہے کہ انعام ہے اتنا شکریہ بجا لایا جائے کم ہے. موضوع آپ کے ذہنوں میں ہوگا اور موضوع کو میں سمرائز کر کے پیش کروں، اس لیے کہ افراد کے ذہنوں سے بات ہو جاتی ہے بات کی ہے. موضوع ہمارا امامت ہے، امامت کے حوالے سے گفتگو ہے اور امامت و سلسلہ ہدایت ہے جو نبوت کا تسلسل ہے. امامت نبوت کا تسلسل ہے. آواز شاید میں کم ہے یا میری آواز کم ہے؟ آج پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. آپ کو آ رہی ہے سب کو؟ سلوات والے محمد یہ دروازہ بند کر دو یا کوئی افراتفری چھوڑ دو، بہتر ہے باہر بساس کرنا ادھر آ جائیں. جو کام والے افراد انہیں کرنا چاہے تھے، باقی کو حرام حرام پڑا ہوا، اس لیے سب آ جائیں یا دروازہ بند کر دیں. سلوات والے محمد امامت نبوت کا تسلسل ہے. اب صحیح ہے، امامت نبوت کا تسلسل ہے، امامت نبوت کی تکمیل ہے. امامت نبوت کے سلسلے کو قیامت تک لے جانے کا نام ہے. وہی نبوتی ہدایت، وہی رسالتی ہدایت جو پیغمبر کے بعد تکمیل ہوئی، دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہوئی، دین اسلام کو خدا راضی ہو گیا. سورۃ مائدہ میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب جو دین ہے، اب جو سلسلہ ہے، اب جو مسلمانوں کا قافلہ ہے، جو انسانوں کا قافلہ ہے، وہ امامت کی دوست ہے. اب نبوت کا دامن ختم ہے، اب نبوت کا چیپٹر ختم ہے، اب رسالت کا چیپٹر ختم ہے. اب امامت کی دوست پر انسان جائیں گے. اس لیے پیغمبر نے کہا ہے ممات ولم یعرف امام زمانی ما کبھی تک جاری ہے. جو بھی مر جائے اور وقت کے امام کی معرفت نہ ہو وہ کیا نہیں سکے. سوال سمجھا ہے کیا؟ یہ کہ اب پیغمبر کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہے، اب امامت کا سلسلہ ہے. اور امامت وہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ ممات توجہ کریں اس جملے کو تھوڑی وضاحت کریں. ممات علیہ محمد ممات ولم یعرف امام زمانی ما کبھی تک جاری ہے. جو بھی شخص مر جائے اور وقت کے امام کی معرفت نہ رکھے. پیغمبر کے قول کی گہرائی سے یہ کوئی اختلافی قول نہیں ہے. طرفین کتابوں میں مل جائے گا، فریقین کی کتابوں میں مل جائے گا. پیغمبر کی حدیث ممات ولم یعرف امام زمانی ما کبھی تک جاری ہے. جو بھی مر جائے توجہ فرمائیں. آپ میرے ساتھ یوں مکنا بیٹھے سردی نہیں ہے، کھل کر بیٹھا ہوا. ممات ولم یعرف امام زمانی ما کبھی تک جاری ہے. جو بھی مر جائے اور وقت کے امام کی معرفت نہ ہو وہ اس طرح مر گیا جیسے جاہلیت کی موت مر گیا. توجہ فرمائیں. پیغمبر مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بعد کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ کوئی مرے اور امام نہ ہو. توجہ فرمائیں. پیغمبر مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ
کہ جب جب موت ہے، جہاں جہاں تک انسانیت رہتی ہے، جہاں جہاں تک موت و حیات کا وجود ہے، وہاں وہاں تک امامت کا وجود ہے. یعنی ایک لمحے تک بھی میرے پاس انسان جہاں رہتا ہے وہاں پر امامت ہے. بحث امامت کے ہونے میں نہیں ہے، بحث معرفت کے لیے سمجھو بھائی. تو اسے آپ پہچان وہ ظاہر نہیں کیا گیا، سمجھو کریں مما کا بلّم یار امام زمانی ماں کبھی سے بچ جائے، جو بھی مر جائے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مر گیا. جہل کی موت الگ ہے، جاہلیت کی موت الگ ہے. پہلے بتا دی جہل یعنی علم نہ ہونا. جاہلیت کا مطلب علم نہ ہونا نہیں ہے. جاہلیت ایک دور ہے، سمجھو فرمائیں. جاہلیت ایک دور کا نام ہے، جاہلیت ایک انسانی پیریڈ کا نام ہے، جاہلیت ایک زمانے کا نام ہے. دور جاہلیت کی کیا کہتے ہیں؟ دور جاہلیت وہ دور تھا پیغمبر سے پہلے ہندوستان میں جزیرے عرب میں کہ پیغمبر جب آئے تو پیغمبر کے آنے سے پہلے نہ کوئی امام سے واقف تھا، نہ کوئی رسول سے واقف تھا، نہ کوئی خدا سے واقف تھا، نہ کوئی قرآن سے واقف تھا، نہ کوئی وحی سے واقف تھا. تو وہ دور جاہلیت تھا. سب کے سب جاہل تھے، اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے. اور پیغمبر فرما رہے ہیں مما کا ولم یرد امام زمانی ماں کبھی سے بن جائے، جو بھی مر جائے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو وہ عورتوں کے دور میں مر گیا. یعنی کا مطلب ہے نہ اسے رسول کا پتہ ہے نہ اسے خدا کا پتہ ہے. امام معرفت کروائے گا کہ رسول چاہیے، امام معرفت کروائے گا کہ خدا چاہیے، امام معرفت کروائے گا کہ وحی چاہیے، امام معرفت کروائے گا کہ قرآن ہے. سمجھو فرمان. اب میں نے دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ہماری بحث ہے تیسرے دن سے لے کر وہ ہماری بحث امامت کی لفظی نہیں ہے، لٹرری نہیں ہے. ادبی لفظ امام کو لے کر ہم بحث نہیں کر رہے. بحث ہماری لفظی ادبی نہیں ہے، لفظی نہیں ہے. ہماری بحث معنوی ہے، ہماری بحث ابھی ہے. توجہ فرمائیں. میں نے کہا تھا کہ لفظ امام کو پکڑ کر آپ لے جائیں تو لفظ امام بہت دفعہ قرآن میں کفار کے امام کے استعمال ہوا ہے، کفار کے مطلب کے استعمال ہوا ہے، چوروں کے لیے استعمال ہوا ہے، فلاں کے لیے استعمال ہوا ہے. آئمت کفار کہا گیا ہے. اسی لیے جو آدمی ان کا انکار کیا تھا کہ اگر امامت لفظ کی کوئی حرمت ہوتی تو لفظ امامت کے استعمال آئمت کفار کے لیے نہ ہوتا. تو میں کہتا ہوں کہ لفظ اعتبار لفظ کس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. توجہ فرمائیں. لفظ کسی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. آپ قرآن میں دیکھیں کہ دین کسی معنی تھوڑا توجہ کریں. دین کی لفظ معنی جزا ہے جو کہ عربی شرط ہے. آپ ہر روز 10 مرتبہ جو ہم پڑھنے نماز میں مالک یوم الدین، اے روزے جزا کے مالک، کہتا ہے نا. یعنی روزے جزا کے مالک. لیکن دین کی جب آپ معنی کریں گے شرعی تو جزا تو نہیں ہے. دین کی شرعی معنی ہے اصول اور حقوق کا مجموعہ. توجہ آپ نے نہیں کیا. اصول اور حقوق کا مجموعہ. 5 اصول دین، 10 حقوق دین. اصول اور حقوق کا مجموعہ یعنی کیا؟ عقائد اور اعمال کا مجموعہ. عقائد اور اعمال کے مجموعے کو اس کو سارے کی سمرائز کرو تو دین کہلاتا ہے. یہ دین کی شرعی معنی. لیکن دین کی لغوی معنی جزا. کسی کا ایمان کی لغوی معنی سردار، لیکن شرعی معنی امام کو مسئلہ کی جو نبوت کا داخلہ لے کر قیامت تک ادا کرتا ہے. نبوت کا داخلہ لے جائے اور قیامت تک بھی ہدایت کا دامن ہو، ہدایت کی مانگنی کا دامن ہو، ہدایت کی مانگنی کا دامن ہو، ضرورت کے مانگنی کا دامن ہو، ضرورت کے مانگنی کا دامن ہو، ہماری ہر چیز کا دامن ہو، اسے امام کہتے ہیں. نماز پڑھا ہے. اب اس لیے ہماری بحث آپ سمجھ گئے، پہلے بحث آپ سمجھ گئے اور اب یہ بولیے کہ شرعی معنی میں بحث ہے، پیغمبر کی جانشینی کے معنی میں بحث ہے. بحث لفظی نہیں ہے، بحث لغوی نہیں ہے، بحث لٹرری نہیں ہے، بحث ہسٹوریکل نہیں ہے، بلکہ بحث شرعی ہے. یہ شرعی معنی میں وہ پرسنالٹی جو کامل پیغمبر کو لے کر توجہ بتائیں. دیکھیے ہمارے یہاں مسلمانوں میں بعد پیغمبر فوراً خلاف ہو گیا اور آج تک دوسروں کا مسئلہ کلیئر نہیں ہے. یہ ہے آپ پوچھ رہے ہیں کیا پتہ نہیں رچنا تو مجھے چاہیے. تیسری مجلس میں اعمال بھی کرواتا ہوں، آپ سب سے میں سوتا بھی کرتا ہوں، ہر رات جاگتا
کے ساتھ جسے تھکا تو میں زیادہ ہوں لیکن پتہ نہیں آپ کو کیا ہے کہ آپ آتے ہیں جو مجھے تھوڑا بیدار ہوگا سنوں تو یہ مجھے احساس دلائیں کہ آپ سن رہے ہیں اور میری بات سمجھ رہی ہیں یہ احساس دلائیں مجھے اس سب وجہ ہے کہ 10 کلو کا سر ہے اس کو ہلانے میں بہتر ہے کہ سباق والی زبان آپ تھوڑی دیر ہلاتا ہے مجھے آپ کی موجودگی کا آپ کے زندہ رہنے کا احساس ہے توجہ کریں کہ آپ سوائے نہیں بیٹھے کوئی معنی میں بحث نہیں ہے ہماری شرعی جگہ میں بحث ہے اور شرعی جگہ میں کا بعد میں کا اختلاف ہو گیا آج اردو کا مسئلہ کیا نہیں ہے آج کل نماز ہاتھ کھول کے بعد میں مسئلہ کیا نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کیا ایسا ہوا ہوگا آپ آ کر تسلیم کرتا ہے کہ پیغمبر دونوں وضو کرتے ہوں گے کیا ایسا ہوتا ہوگا کہ پیغمبر دونوں طریقے سے نماز پڑھتے ہوں گے ایسا تو نہیں ہوگا یقیناً طریقے کو یہی ہوگا یا وہ صحیح ہے یہ صحیح یا نماز وہ صحیح ہے یہ صحیح اگر دونوں ہو گئے تو پھر تو اجتماعی نتیجے ہو گئے ایک ہی چیز ایک ہی نہ تو کرنا تو میں ہو سکتی ہے نہ تو میں تو ایک ہی چیز ایک ہی جگہ پر ایک ہی جگہ ایک ہی آدمی یا تو میں تو اجتماعی نتیجے ہو جائے گا جو کہ اصل محال ہے کیسے ممکن ہے کہ دونوں طریقے ہو دونوں طریقے نہیں ہوتے یا وہ طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ ہوتا ہے سمجھ کرنا بعد میں ایک نمبر جب آپ کا اردو کا مسئلہ کلیئر نہیں ہے تو کیا گارنٹی تھی کہ اگر پیغمبر کے پاس ہاتھ صحیح فاصلہ ہوگا توجہ فرمائیں یہ اردو کے مسئلے میں اختلاف ہونا یہ آج کی روایتوں کا غلط ہونا یہ احادیث کا غلط ہونا یہ حدیثوں کا سنتوں کا صحیح ہونا یہ فقہوں کا اختلاف توجہ فرمائیں اور آج کے بعد اتنی حدیثیں کھڑی گئی کہ سکاکا آلو بھی کوئی موضوع ہے ٹماٹر بھی کوئی موضوع ہے مٹر بھی کوئی موضوع ہے یعنی چہرہ کی حدیث توجہ کریں آپ کیا کرتے موضوع کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو موضوع کتابیں ساروں میں چہرہ کی ایک حدیث کی نہیں ہے اور مٹاکے والوں کی 9,000 حدیثیں اب تم بتاؤ محمد کی پیغمبر کے بعد چہرہ ہو جو بڑی کا درد رکھتی ہو جو ہم کو باتیں کو پہچانتی ہو جو ہم کو باتیں کو پہچاننے کے لیے ہو اور جب میزان ہوگا تو یہی فرق معصوم پر حاصل لے کر قیامت تک جائے گا اور دین محمد اور آل محمد محفوظ رہے گا ورنہ دین کے محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لیے اختلافوں میں اور کے بعد جیسے آپ آلو پر حدیث بن گئی مٹر پر حدیث بن گئی ٹماٹر پر حدیث یہ کوئی موضوع نہیں ہے جس پر حدیث ہے یہ بھی موضوع نہیں ہے افسوس ہے مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دیتا ہوں ٹماٹر پر حدیث ہے اور یہ نہیں بتایا کہ میرے بات موضوع ٹماٹر پر حدیث ہے ٹماٹر کوئی موضوع ہے ٹماٹر کوئی موضوع ہے جس کے فصل جس کے پیاز نہیں ملتے تھے اس نے حدیث بڑھا دی یعنی پیاز پر حدیث ہو اور اس پر حدیث نہ ہو کہ میرے بات ہوگا توجہ بنایا یہ آپ کا تفریح کیسے کرتا ہے کہ اگر کسی کے پیاز نہ کرو تو کیوں پیاز حدیث کرو اس کے بعد قسمت ضروری ہے ہمارے یہاں نظریات میں قسمت ہونی چاہیے عالم ہونا چاہیے امت کا سب سے بڑا انعام خدا کا پسندیدہ خدا کا مستقبل خدا ہونا چاہیے اگر آپ توجہ کریں بہن تھوڑی ہٹا دیں لیکن میں شرم کے بارے میں باتیں نہیں کر رہا ہوں بات بہت ہٹا دیں اس لیے میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہماری کے پیچھے جیسے کچھ افراد سننے کی اور دوسرے مسائل کے افراد کی تصدیق فرمائیں لیکن کچھ بتائیں کہ خلاف موضوع نہیں ہے تعصب کا مظاہرہ نہ کریں یہ میں سوچے کہ نہیں چاہ کہہ رہا ہے میں ہمارے آگے کو باتیں نہیں ہوں میں جو کہوں وہ حق نہیں ہے میں جو کہوں بات نہیں ہے خدا نے آپ کو حکم دیا ہے خدا نے آپ کو شعور دیا ہے خدا نے آپ کو سمجھ دی ہے آپ چاہیں کریں نہیں کریں قرآن ویزا ہے قرآن آپ کے سامنے ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے میں حوالے دیتا ہوں مریضوں کے میں آئندہ کے حوالے دوں گا آپ لے کر چلے جائیں وہ آئے آپ کو ملے دیکھیں اگر بات میں اعتراض ڈسکس کریں میں نے جو جملہ کہا ہے جس لفظ کہا ہے اس کو آپ دیکھ لو اس لیے تعصب نہیں ہونا چاہیے تحقیق کا ذہن ہونا چاہیے کوئی مناظرہ میں گفتگو نہیں ہے کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہے سمجھ میں جائیں سلام آپ میں گفتگو کرنے والے
بات سن کر اس کو غور کریں، اچھی لگے تحقیق کریں، اب تک اگر آیا گیا تو ٹھیک ہے، اب تک اگر نہیں آیا گیا تو اس پر آپ دیکھتے ہوئے سوال کریں، نہیں تو آپ اس مطلب پر ہے، اس مطلب سے آپ کو کام نہیں ملے گا، جب کوئی نہیں کر رہا اس مطلب پر ہے باقی رہے گا آپ اپنی آپ کا شریعت آپ کو سلامت کرے، ہمیں کچھ رسول سے بات نہیں، لیکن سن کر تعصب کا مظاہرہ نظر آنے کی تکلیف نہ کریں، سن کر میں نے کہا تھا معصوم ہونا ضروری ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے آپ لوگ دکھائی دے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس کے وجہ ہے میں نے کہا تھا ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہر نظریے کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے میں نے کہا تھا کہ اللہ کا بنایا ہوا ہو تو موجودہ نہیں، اور معصوم ہونا پر ہے تو اس کے لیے بھی تعریف ضروری ہے، توجہ فرمائیں، اس کے لیے قرآن کی تعریف ضروری ہے، اس کے لیے حدیث کی تعریف ضروری ہے، اگر معصوم توجہ فرمائیں اب آپ بھائی چیک کر سکتے ہیں سوال یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر مولوی صاحب سے آپ سے پیر بھائی سے کرتا ہوں خود دے دیجیے دعا تو معصوم ہونا ضروری ہے، اگر معصوم مان لیا تو سند دینی پڑے گی، عقائد دینے پڑے گی، آرگومنٹ دینے پڑے گی، دلیل دینی پڑے گی، وہ دلیل نہیں ہے، توجہ فرمائیں، دیکھیے اتنی حساسیت ہے کہ جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا اپنا بیٹا لے کر آئی، حضرت مریم وہ بی بی ہے جن کی قرآن میں سورۃ مریم میں سند طہارت ہے، سند عصمت ہے کہ حضرت مریم بدول تھی، طاہرہ تھی، صاف تھی، طاہرہ تھی، توجہ معصومہ تھی، طاہرہ بی بی تھی، صاف بی بی تھی، وہ بھی تھی، آپ کے مطلب کا شوہر اس بی بی کا شوہر نہیں تھا، اس بی بی نے شادی نہیں کی تھی، وہ بی بی جب شہر ناصرہ کے طور پر اپنا بیٹا لے کر آئی تو کہا گیا اے مریم تمہیں سورۃ مریم جان میں ہے، اے مریم تمہیں تو کسی مرد نے دعا تک نہیں، تم یہ بیٹے کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تو کہتے مریم کو خاموشی کا ہوتا تھا، مریم نے کچھ کہا نہیں، پریشان رہے اشارہ کرے حضرت عیسیٰ کی طرف، تو حضرت عیسیٰ نے بہت کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، توجہ فرمائیں، سورۃ مریم میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ کی کتاب عطا کی ہے، ارے اعتراض توجہ فرمائیے گا، اعتراض عصمت مریم پر تھا، عیسیٰ مادہ کی عصمت ثابت نہیں کر رہے، بتا رہے کہ اللہ کا بنایا ہو، میں اللہ کا بنایا ہوا، مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب دی، اور یہودیوں نے جو یہ سنا کہ جہمارے میں مادہ کی گود میں تو بچہ بول رہا ہے، یہودی چلے گئے، میں یہودیوں سے مخاطب ہو تو آپ کے سوال کا جواب تو حضرت عیسیٰ نے نہیں دیا، آپ نے تو کہا تھا مریم بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، نہ تمہیں کسی نے معلوم ہوا ہے، نہ تم شادی شدہ ہو، بچہ لے کر کہاں سے آئی ہو، تو عیسیٰ شروع میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہودی تھے لیکن اتنا سمجھتے تھے کہ جس کی گود میں ایک نبی ہو اس ماں کی گود داغدار نہیں ہو سکتی، اور جس کا مطالعہ کے دوارا کہتے ہیں وہ کافی کہتے ہو سکتا خدا ایسی گود میں نبوت رکھے گا ہی نہیں، ایسے گھر میں نبوت رکھے گا ہی نہیں، بس اب فاطمہ کی طہارت کی طرف نہ مانگے گا، فاطمہ کی معصومہ کی طرف نہ مانگے گا، فاطمہ نبی نہیں ہے، فاطمہ امام نہیں ہے، فاطمہ معصوم نہیں ہے، لیکن جس کی گود میں ایک بیٹا ہو نبی وہ مریم، اور جس کی گود میں 11 بیٹے ہو امام وہ پکے نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے معلومات کی دعویٰ نہیں کیجیے، اس مسئلے کو سند قرآن نہیں کیجیے، اگر اس کا دعویٰ کر بیٹھے تو سند دینی پڑتی تھی، اور میں نے تو کہا تھا کہ نسلوں کا ہی پتہ نہیں، خدا کی قسم پتہ نہیں کہ باپ کا دادا کیا کرتے پڑا تھا، کیا کرتا تھا،